السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقطیع، بس کاٹ دی گئی دابر جڑ القوم الذین، اس قوم کی ظالموا جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اس سے پہلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قومیں جو حد سے تجاوز کر جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ والحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ارئیتم کیا خیال ہے تمہارا، ان اگر آخذ اللہ، آخذ پکڑ لے اللہ، اللہ تعالیٰ سامعکم تمہارے کان، و ابصارکم اور تمہاری آنکھیں، و خاتمہ اور مہر لگا دے علی قلوبکم تمہارے دلوں پر۔ آنکھیں، کان اور دل جو ہے یہ انسان کے اہم ترین اعضاء ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان اعضاء کو ہی ختم کر سکتا ہے یا پھر ان اعضاء کی صلاحیت کو، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سننے اور دیکھنے سے بہرا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الہ، کون معبود ہے غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یاتیکم جو لے آئے تمہارے پاس بھی ہی ان چیزوں کو۔ تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو ان اعضاء کو واپس لا دے۔ انظر دیکھیے، کیفا کیسے، نصرف الآیاتی، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیتیں، ثم پھر ہم وہ یصدفون منہ موڑتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح واضح آیتیں سننے کے بعد بھی، اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ حق سے منہ موڑتے ہیں۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ارئیتکم کیا خیال ہے تمہارا، ان اگر اتاکم آئے تمہارے پاس عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، بغتتاً اچانک، بغتتاً اچانک سے مراد رات کے اندھیرے میں، او جہرتاً یا پھر کھلم کھلا یعنی دن کی روشنی میں، حل یہلک نہیں ہلاک کیے جائیں گے الا القوم الظالمون مگر ظالم لوگ ہی، یعنی اللہ کے عذاب سے وہی قومیں تباہ ہوتی ہیں، وہی لوگ تباہ ہوتے ہیں جو نافرمانیوں میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما نرسل المرسلین، وما اور نہیں، نرسلو بھیجے ہم نے، مرسلین پیغمبر، الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے، یعنی ان لوگوں کو خوشخبری دینے والے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، اجر کی، جنت کی، یعنی وہ اجر، وہ جنت جو ان کو آخرت میں ملنے والا ہے، ومنذرین اور ڈرانے والے، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ فمن آمنا پس جو کوئی ایمان لایا، واصلح اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم، فلا تو پس نہیں، خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہی ہم یحزنون وہ غمزدہ ہوں گے، یعنی قیامت والے دن نہ تو ایمان والوں کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اس چیز کا غم ہوگا جو وہ دنیا میں چھوڑ آئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہاں ان کے لیے بہترین اجر اور ثواب ہے۔ والذین اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بی آیاتنا ہماری آیات کو، یمسہم العذاب، یمسہم پہنچے گا ان کو، العذاب عذاب، بما اس وجہ سے کانو تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے، یعنی ان کو عذاب اس لیے پہنچے گا کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، یعنی جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی نافرمانیاں ہی کرتے رہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن عذاب ملے گا۔ قل اے نبی کہہ دیجئے، لا اقولو نہیں میں کہتا، لاکم تمہارے لیے، اندی میرے پاس خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانے سے مراد ہر طرح کی قدرت اور طاقت،
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس کوئی بھی قدرت اور طاقت ایسی نہیں کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں وہ معجزے دکھا سکوں جن کا تم مطالبہ کرتے ہو. یعنی میرا ہر کام، میرا ہر معجزہ اللہ کے حکم سے ہی ہے. ولا اقول اور نہیں، ولا عالم اور نہیں میں جانتا الغیبہ غیب، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. یعنی مجھے نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا، غیب صرف اللہ ہی جانتے ہیں. ولا اقول اور نہیں میں کہتا لاکم تمہارے لیے انی بے شک میں مالکن فرشتہ ہوں. ان اتبع نہیں میں پیروی کرتا الا مگر ماں اسی چیز کی یوحا الیہ جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. یعنی میں تو اسی وحی کا پیروکار ہوں جو مجھ پر اترتی ہے. جس طرح کہ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا انی اعطیت الکتاب و مثلہ معہ، کہ خبردار مجھے کتاب اور اس کے ساتھ اور مثل دیا گیا ہے. کتاب اور اس کے ساتھ مثل سے مراد احادیث، یعنی مجھے کتاب اور احادیث کا علم دیا گیا ہے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے حل یستوی کیا برابر ہو سکتے ہیں الاعمیٰ اندھا والبصیر اور دیکھنے والا. الاعمیٰ اندھا سے مراد کافر، والبصیر سے مراد ہدایت والا مومن. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر اور مومن کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. افلا تتفکرون پس کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے. وانذر اور ڈرائیے بھی اس قرآن کے ساتھ الذین ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہیں ان یحشروا یہ کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے الی ربہم اپنے رب کی طرف. اس قرآن پاک سے وہی لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ کل قیامت والے دن ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس قرآن پاک سے کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے جو آخرت پر اور دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے. لائسا نہیں ہوگا لاہم ان کے لیے من دونہ اس اللہ کے علاوہ ولیجن کوئی دوست. یعنی وہ یہ بھی جانتے ہیں، اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی والی نہیں ہوگا. والا شفیع اور نہ ہی سفارش کرنے والا. لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگاری کرے. یہاں پر نہ ہی سفارشی ہوگا، اس سے مراد کافر لوگ ہیں. یعنی کل قیامت والے دن کافروں کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سفارش کے ذریعے سے جہنم سے نجات دے دیں گے. یعنی وہ ایمان والے جو توحید پر قائم تھے، نیک اعمال کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کی اللہ کے ہاں نیک بندے سفارش کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر کے ایمان والوں کو جنت میں داخل کر دیں گے. ہاں البتہ کافر اور مشرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی سفارش کو قبول نہیں کریں گے. نہ ہی ایسے لوگوں کا کوئی سفارشی ہوگا اور نہ ہی کوئی دوست. ولا تطرد الذین ولا تطردی اور نہ آپ دور کریں الذین ان لوگوں کو یادونا جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداتی صبح والعشی اور شام. یریدونا وہ چاہتے ہیں وجہہ اس اللہ کی رضامندی. یہاں پر ہو سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. یعنی ایسے لوگ جو بے سہارا ہیں اور غریب ہیں وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. کیونکہ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ارد گرد تو ہر وقت غربا کا ہجوم لگا رہتا ہے، اگر یہ لوگ پیچھے ہٹیں گے تب ہی ہم تیرے پاس آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں. ما علیکا نہیں ہے آپ پر من حسابہم ان کے حساب سے من شیئن کچھ بھی، وما من حسابی کا اور نہ ہی آپ کا حساب علیہم ان پر من شیئن کچھ بھی. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو دور نہ کریں، کیونکہ نہ تو آپ کے حساب میں سے نہ ہی آپ سے ان کے متعلق حساب لیا جائے گا اور نہ ہی ان سے آپ کے متعلق حساب لیا جائے گا.
یعنی ہر کسی کے اعمالوں کا یعنی ہر کسی کے اعمال کا اجر انہی کو ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کرے، فتکونا تو پس آپ ہو جائیں گے من الظالمین ظالموں میں سے، وکذالک اور اسی طرح فتنا ہم نے آزمایا بعضہم ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، لیقولوا تاکہ وہ کہیں ہؤلاء کیا یہی تمام لوگ ہیں، من اللہ منا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علیہم ان پر من بیننا ہمارے درمیان سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو اس لیے آزمائش میں ڈالا، یعنی کافر لوگوں کو، تاکہ وہ یہ کہیں کیا یہی غریب لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے۔ یعنی ابتدا میں اکثر ایمان والے جو تھے وہ غریب تھے اور غلام قسم کے لوگ تھے، تو کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ دین صحیح ہوتا، اگر یہ اللہ کی طرف سے احسان ہوتا، یعنی نبی کا آنا، قرآن کا آنا، تو کیا یہ غریب لوگ ہی ایمان لاتے، ہم نہ لاتے؟ جس طرح کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ کہتے تھے لو کان خیرن ما سبقونا علیہ، کہ اگر یہ چیز بہتر ہوتی تو یہ غریب لوگ ہم سے سبقت نہ لے کر جاتے، یعنی وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان سے پہلے ہم ایمان لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ اللہ، کیا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ، علیہ اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بھی عالمہ جانتا بھی شاکرینہ شکر کرنے والوں کو، یعنی اللہ کے ہاں مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ تو صرف دلوں کے خلوص کو اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا۔ وَإِذَا جَاءَكَ اور جب آتے ہیں آپ کے پاس الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بآیاتنا ہماری آیات پر، فَقُلْ پس آپ کہہ دیجئے سلام علیکم، سلام ہو علیکم تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، اگر وہ سلام کریں تو آپ ان کے سلام کا جواب دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ کاتبہ لکھ دی ربکم تمہارے رب نے علی نفسہ اپنے نفس پر الرحمت رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یعنی آپ ان بندوں سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کرنے والا ہے۔ انہ بے شک من عملہ جو کہ عمل کرے منکم تم میں سے سوءً برا بی جہالتن نادانی کے ساتھ، ثم پھر توبہ کر لے، من بعد ہی بعد اس کے واصلح اور اصلاح کر لے، فانہ پس بے شک وہ اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ یعنی اس آیت میں بھی اس میں بھی اہل ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، یعنی وہ ایمان والے جو اگر غلطی سے کوئی گناہ کر بھی لے، نادانی سے ان سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو پھر وہ فوراً سے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور بخشنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ نُفَصِّلُ ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں الآیاتی نشانیاں، وَلِتَسْتَبِینَ آیاتی سے مراد یعنی کہ آیات جو کہ ہم نے پہلے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات، وَلِتَسْتَبِینَ تاکہ واضح ہو جائے سبیل المجرمین مجرموں کا راہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آیات میں واضح طور پر بیان کر دیا کہ مجرم کون ہے، کافر کون لوگ ہیں، یعنی وہ جو تمام باتیں کرتے تھے ہمارے نبی کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ مجرم ہیں، یہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو واضح طور پر بیان کر دیا، یعنی ان کافروں کو واضح طور پر بیان کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ کون مجرم ہے اور کون کافر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔